السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو ایگزامس۔ میں آپ کا دوست ارشد علی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جے ایل تلنگانہ کا جو جونیئر لیکچرر اس کا اردو کا نصاب ہے، اس کی پہلی اکائی کے پہلا جو ذیلی عنوان ہے اس کو دیکھیں گے۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، جسے اوریجن اینڈ ڈیولپمنٹ آف اردو لینگویج کے نام سے انہوں نے نصاب میں دے رکھا ہے۔ تو آئیے بلا تاخیر آگے بڑھتے ہیں۔ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء، یہ تھا نصاب جسے آپ لوگوں کو ترجمہ کر کے بتایا گیا تھا۔ اس سے پہلی ویڈیو میں جو ابھی تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھے ہیں نصاب والے کو، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ سلیبس کی ڈیٹیل اور کہاں سے کون سی کتاب پڑھنی ہے، اور کہتا تو نہیں ہوں لیکن اب کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ جب بھی ویڈیو دیکھیں ایسے مواد آپ کو بہترین ملے گا تو آپ اسے لائک ضرور کیجئے، اور اگر بہتر لگ رہا ہے آپ کو تو آپ جس کو جانتے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ ہند آریہ زبان کے تین مختلف عہد، جسے یہاں انہوں نے کہا ہے 3 different period of Indo-Aryan language، تو آج اسی کو ہم دیکھیں گے۔ ہند آریائی زبان کے 3 مختلف ادوار جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسی اس کی تفصیلی ویڈیوز بھی ہے اردو لٹریچر پہ اور اردو literature.online پہ، وہ بلاگ اور پوسٹ بھی ہے، وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مختصراً اس کو آپ لوگوں کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں آریوں کی زبان کے مختلف ارتقائی مراحل کو ہند آریائی کے ارتقاء سے موسوم کیا گیا ہے۔ اس کا آغاز 1500 قبل مسیح سے ہوتا ہے، یعنی آریہ ہندوستان میں آئے ہیں ان کی وجہ سے۔ یہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اردو زبان کا آغاز جو ہے یہ ہند آریائی زبان ہے اور اسی سے نکلتے ہوئے آئی ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں اس کی بنیادی چیزوں کو جاننا پڑے گا کہ آریہ کب آئے اور انہوں نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں اور پھر کس طرح اردو وجود میں آئی ہے۔ تو تاریخ پڑھ رہے ہیں تو ان چیزوں کو جاننا ہے۔ تو یہ ہے ہند آریائی کے ارتقاء کہ ان کے ارتقاء کے ادوار جو ہیں۔ ہند آریائی کے ارتقاء کے ادوار، ایک قدیم ہند آریائی، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ ایک تو یہ لفظ ہی وسطی لوگ پڑھتے ہیں تو یہ غلط، وسطی سے پڑھیے، وسطی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی۔ تو یہ 3 ادوار ہیں، اینشنٹ اور میڈیول اور ماڈرن۔ یہ 3 ادوار ہیں اور تینوں ادوار کی جو مقررہ وقت ہیں وہ عام طور پہ یہی بیان کیے جاتے ہیں، یعنی 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک، 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک، یہاں عیسوی ہے اور یہ قبل مسیح ہے، اور 1000 عیسوی سے تاحال تک یہ جدید ہند آریائی، اور یہ عام طور پہ یہی ادوار سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ ہند آریائی کے کتنے مراحل ہیں یا کتنے ادوار ہیں، تو وہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قدیم، وسطی، جدید۔ اور قدیم کا کیا ہے؟ 1500 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح، اور وسطی کا 500 قبل مسیح سے 1000 عیسوی تک، جدید ہند آریائی کا 1000 عیسوی سے تاحال تک۔ آگے مزید دیکھتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے تھوڑا سا اختلاف ہے مسعود حسین خان کے، جن کی کتاب آپ جانتے ہیں مقدمہ تاریخ زبان اردو جو ہے، اس میں دیکھیں، اس میں انہوں نے عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1500 قبل مسیح سے 500 عیسوی تک، تو اس میں تو ان کا بھی اتفاق ہے، یعنی 1000 سال۔ تو پہلا جو دور ہے قدیم ہند آریائی کا، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو اب دوسرے کا آغاز بھی وہی ہوگا۔ تو ہند آریائی کا جو عہد وسطی ہے وہ 500 قبل مسیح یہ بھی مانتے ہیں، لیکن 500 قبل مسیح سے کب تک مانتے ہیں؟ لاسٹ کیا ہے، آخری کب تک ہے؟ تو یہ 600 عیسوی تک ہی مانتے ہیں، 600 عیسوی تک، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ 1000 عیسوی تک مانتے ہیں، یعنی 400 سال کم ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اب جدید ہند آریائی کا آغاز پھر یہ 600 سے مانیں گے، اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ 1000 عیسوی سے مانتے ہیں۔ ہند آریائی کا عہد جدید جو ہے یہ 600 عیسوی سے لے کر 1000 عیسوی تک ہی مانتے ہیں،
یعنی جب سے جدید ہند آریائی کا آغاز مانتے ہیں اس دور تک ہی جو عام لوگ مانتے ہیں اس دور تک ہی یہ عہد جدید مانتے ہیں. پھر 1000 عیسوی تا حال کے بعد والی جو ہے وہ اس کو وہ اس میں نہیں لیتے ہیں. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو زبانیں ہیں وہ آ گئی تھی. یعنی جو جدید زبانیں ہیں جدید میں اس کو وہ نہیں لیتے ہیں. ہوتا یہ کہ اب بھرنش کو آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ اس دور میں ہی 500 قبل مسیح میں ہی پالی کو لے آتے ہیں، جو عام طور پہ دوسرے لوگ پالی کو دوسرے دور میں لے جاتے ہیں، عہد وسطیٰ میں لے جاتے ہیں، لیکن یہ عہد قدیم میں ہی پالی کو لے آتے ہیں. آگے ان کو ساری چیزوں کو تفصیل پڑھیں گے. اور اس میں عام طور پہ وسطیٰ میں پالی، پراکرت اور ابھرنش کو دوسرے لوگ تصور کرتے ہیں کہ 3 بولیاں ہیں، لیکن مسعود حسین خان کا کیا ہے کہ اس میں یہ صرف پراکرت کو مانتے ہیں اور پالی کو اوپر والے میں لے آتے ہیں، اور ابھرنش کو اس میں صرف ابھرنش کو وہ مانتے ہیں کہ 600 سے لے کر 1000 عیسوی تک. پھر 1000 عیسوی سے سب کا یہ ماننا ہے کہ جدید زبانیں آئی ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ آگے ہے، لیکن عہد جدید اس کو یہ قرار نہیں دیتے ہیں. بس اتنا آپ کو فرق معلوم ہونا چاہیے. اب سوال کہاں پہ آپ پھنس جائیں گے؟ عہد قدیم میں پوچھا گیا تب تو آپ کو بآسانی بتا سکتے ہیں، لیکن وسطیٰ عہد پوچھا گیا تو دیکھنا ہوگا. اگر یہ بھی دیا ہے 500 قبل مسیح سے 600 عیسوی تک تب بھی، حالانکہ کبھی کبھی یہ نام نہیں دیتے ہیں، پھر بھی آپ کو صحیح قرار دینا ہے. تو اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی دیا ہے تو تھوڑا اچھی طرح سے دیکھنا ہے. ایسا نہیں کہ یہاں قبل مسیح لکھا ہے اس چیزوں کو. تو اگر کوئی بھی دونوں میں سے آپشن دے رکھا ہے، خواہ وہ مسعود حسین خان کا ہی دے رکھا ہے یا عام لوگوں کا دے رکھا ہے، تو دونوں یاد رکھنا ہے. اسی طرح جدید میں بھی 1000 عیسوی تا حال دے رکھا ہے، اگر وہ نہیں دیا ہے تو 600 عیسوی تا 1000 عیسوی دیا ہے تو یہ بھی درست ہے، اور اسے آپ درست کر کے آئیں گے. اب آتے ہیں قدیم ہند آریائی کی مختصر آگے ہم دیکھ لیتے ہیں. قدیم ہند آریائی اولڈ انڈو ایرین جو دور ہے، قدیم ہند آریائی کے کا ہوا یہ کہ جب وہ آتے ہیں اور یہاں کے زبانوں سے ان کا امتزاج ہوتا ہے، ملان ہوتا ہے، پھر وہ دوسری زبانیں آتی ہیں. لیکن اس دور کو یعنی 1500 سے لے کر 500 قبل مسیح کو، یعنی 1000 سال کا جو ہے وہ 500 سال کا 2 دور میں تقسیم کر لیتے ہیں. اس میں سے پہلا کہلاتا ہے ویدک دور، اس لیے کہ اس میں وید، رگ وید، سام وید وغیرہ آئے ہیں. خاص طور سے سب سے پرانا وید رگ وید ہے، تو وہ وجود میں آیا ہے. اور دوسرا ہے کلاسیکل سنسکرت، یعنی اس میں پھر جو سنسکرت کے قواعد وغیرہ مرتب ہو گئے تھے اور اسے پھر خاص لوگوں کی زبان سمجھ لیا گیا تھا اور یہ ایک ادبی زبان بن کے رہ گئی تھی، تو وہ کلاسیکل سنسکرت کہلاتی ہے. تو یہ دیکھیے 1500 سے 1000 قبل مسیح تک ہے 500 سال ویدک دور، اور 1000 قبل مسیح سے 500 قبل مسیح تک جو ہے یہ دور جو ہے کلاسیکل سنسکرت کے. اب ان دور میں یعنی جب سنسکرت یہ چل بھی رہی ہے، لیکن ان دور میں جو ہے یہ 3 بولیاں ان کے امتزاج سے، یعنی مقامی بولیاں اور سنسکرت کے امتزاج سے الگ الگ بولیاں وجود میں آئی ہیں. ان میں یہ 3 بولیاں عام طور پہ سمجھی جاتی ہیں، ادیچیہ، مدھیشیہ اور پراچیہ. اگر چوتھی بولی کہیں جس کو ہم دکنی کہہ سکتے ہیں، وہ دکشنی یا جنوبی ہے اگر بولے تو. ہانلک، گریسن اور دیبر سنسکرت کو بول چال کی زبان نہیں مانتے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ سنسکرت کبھی بول چال کی زبان رہی ہی نہیں ہے، جبکہ ہندوستانی علماء میں ڈاکٹر بھنڈارکر اور ڈاکٹر گنے اس کو بول چال کی زبان مانتے ہیں کہ رہی ہے، لیکن پھر بعد میں وہ کچھ لوگوں کی زبان بن گئی ہے اور پھر ادبی شکل اختیار کر کے بس ادبی زبان ہی رہ گئی ہے. تو یہ رہا ہے. تو قدیم ہند آریائی میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے 2 ادوار ہیں اور 3 بولیاں ہیں. تو جو خاص چیزیں ہیں وہ آپ کو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. تفصیل اگر آپ کو پڑھنا ہے تو وہ ویڈیو اردو لٹریچر پہ بھی ہے اور اردو literature.online پہ پڑھ سکتے ہیں اور وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ. آگے دیکھیے، اب ان تینوں زبانوں کی جو تفصیل ہے وہ دیکھتے ہیں. پہلا ہم نے بتایا ادیچیہ. ادیچیہ جو ہے یہ شمال مغربی
ہندوستان کی زبان رہی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ اسی طرف سے شمال مغرب کے طرف سے آریہ آئے ہیں۔ آریہ کب آئے، کیسے آئے، وہ بھی آپ کو تفصیل ان ویڈیوز میں مل جائے گی۔ تو 1500 قبل مسیح میں ہندوستان میں آئے ہیں، اور آئے کدھر سے ہے، شمال، نارتھ سے آئے ہیں، نارتھ میں بھی ویسٹ سے، ایسٹ سے نہیں آئے ہیں۔ یہ جو بولی تھی نہایت معیاری اور شستہ تھی، آریوں کی قدیم معیاری زبان سے قریب تر اسے سمجھی جاتی اس بولی کو۔ تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ کون سی سب سے معیاری یا کون سی قریب تر سمجھی جاتی، تو ادھچے۔ دوسری بولیوں پر اسی وجہ سے اسے فوقیت حاصل ہے۔ یہ اس علاقے کی بولی تھی جہاں آج کل سندھی اور لہندہ یعنی مغربی پنجابی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس میں را اور لام کی جگہ صرف را کی آواز پائی جاتی ہے۔ تو یہ ہو گیا، جیسے اگر ریل کہیں تو لیل کہہ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ مدھیہ ایشیا، مدھیہ ایشیا کیا ہے، درمیانی علاقے کی، یعنی امبالہ سے لے کر امبالہ سے الہ آباد کی زبان رہی ہے، بولی رہی ہے، جہاں آج کل مغربی ہندی کی بولیاں یعنی کھڑی بولی، برج بھاشا، بندیلی اور کنوجی بولی جاتی ہے، اور جہاں اردو اور ہندی کا چلن عام ہے۔ فصاحت کے لحاظ سے دوسرے درجے کی یہ زبان رہی ہے۔ اس میں را اور لام دونوں آوازیں موجود ہیں، دونوں پائی جاتی ہیں۔ اب تیسری پراچیہ، مشرقی ہندوستان کی زبان ہے۔ یہ مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے اسے غیر معیاری بھی قرار دیا گیا ہے۔ مغربی ہندوستان کے آریوں کے نزدیک جو ہے یہ اشدھ سمجھی جاتی تھی، اشدھ زبان سمجھی جاتی تھی۔ اس میں را کی جگہ لام کا چلن، وہاں را اور لام کی جگہ را کا چلن ہے، اور یہاں را کی جگہ لام کا چلن ہے، الٹا تھا، ہو گیا تھا۔ اس کا علاقہ وہ سرزمین تھی جہاں ان دنوں بنگالی، آسامی، اڑیا اور بہاری بولیوں یعنی مگہی، میتھلی اور بھوجپوری کا چلن ہے۔ تو جن بولیوں کا بعد میں چلن ہوا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ تین بولیاں قدیم ہند آریائی کی ہے۔ تو دو چیزیں آپ کو یاد رکھنی، بلکہ تین چیز کہ کب سے کب تک دور ہے، کتنے ادوار ہیں، یعنی آپ کو ویدک اور کلاسیکل یاد رکھنا ہے، اور کون سی بولی ہے۔ نوٹ: قدیم ہند آریائی دور ویدک اور کلاسیکل سنسکرت کا جو دور ہے کہ اختتام پر سنسکرت زبان کا جید عالم اور قواعد داں پاننی پیدا ہوتا ہے، جس کے شہر آفاق تصنیف اشٹادھیائے سنسکرت زبان کا ایک منظوم قواعد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پاننی کا جنم جو ہے 350 قبل مسیح اور وفات 250 قبل مسیح میں ہوئی۔ چنانچہ 300 قبل مسیح پاننی نے سنسکرت زبان کی قواعد لکھی۔ اس کے بعد پتنجلی نے مہابھاشیہ نامی کتاب جس میں پاننی کے قواعد کی تشریح اور توضیح کی ہے۔ تو یہ بھی چیز قدیم ہند آریائی سے جوڑ کے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، یہ ایک مزید آپ کو بتا دی گئی۔ اب آگے دیکھیے وسطی ہند آریائی، دوسرا دور جو ہے مڈل انڈو ایرین جو ہے وہ دور۔ سنسکرت کے زوال کے بعد 500 قبل مسیح سے پراکرت کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ دراصل ایک ایسی زبان تھی جو سنسکرت زبان میں تبدیلی کے نتیجے میں فطری طور پر پراکرتی سے ہی ہے، فطری طور پر ظہور پذیر ہوئی تھی۔ یہی وہ زمانہ ہے جب ہند آریائی کے دوسرے دور کا آغاز ہوتا ہے، جسے وسطی ہند آریائی دور کہتے ہیں۔ یہ دور 500 قبل مسیح تا 1000 سن عیسوی یعنی 1500 سال تک قائم رہتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ 600 عیسوی بھی یاد رکھنا ہے مسعود حسین خان کے مطابق، یعنی 1500 سال تک یہ قائم رہتا ہے۔ اب اس کو یہ 1500 سال ہے تو 500 سال اس میں بھی تقسیم ہوگا۔ پہلے دور کو پالی، دوسرے کو پراکرت اور تیسرے کو ابھرنش دور کہتے ہیں۔ ٹھیک، پالی دور 500 قبل مسیح تا مولود مسیح تک مانا جاتا ہے، یعنی جب سے عیسوی سن شروع ہوتا ہے۔ پراکرت دور عیسوی سن کے آغاز سے مولود مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر 500 عیسوی تک، اور ابھرنش دور جو ہے 500 عیسوی سے لے کر 1000 عیسوی تک مانا جاتا ہے۔ تو یہ 3 ادوار ہیں۔ اب اس میں اسے مزید اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 ادوار کون ہیں۔ ان میں سے الگ الگ یعنی پالی، پراکرت، ابھرنش کہنے کے بجائے کچھ لوگ اسے پہلی پراکرت یعنی پالی دور کو پہلی پراکرت، پراکرت دور کو دوسری پراکرت اور ابھرنش دور کو تیسری پراکرت بھی کہتے ہیں۔
دیکھیے گریرسن اور دوسرے مستشرقین کے لیے عام ہے کہ تینوں کو ملا کر پراکرت کہہ دیتے ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ پالی کو پہلی پراکرت، پراکرت کو دوسری پراکرت اور اپبھرنش کو تیسری پراکرت کہتے ہیں۔ ٹھیک، اب پالی دور اگر آتا ہے تو کیسے؟ پراکرت کے قدیم ترین نمونے گوتم بدھ اور جین کی مذہبی کتابوں اور اشوک کے لاٹوں پر کندہ کیے ہوئے ملتے ہیں، وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ماہرین لسانیات انہیں پہلی پراکرت کے نام سے بھی یاد کیا ہے، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا، اسی پہلی پراکرت کے ادبی شکل کو پالی کہتے ہیں۔ پالی لفظ جو ہے یہ سنسکرت لفظ پنکتی سے ماخوذ ہے، پنکتی پالی۔ لسانیات کے علماء پالی کے معنی سطر، سیدھی لکیر، کتاب کی اصل عبارت، بدھ گرنتھوں کی سطر، بدھ دھرم شاستر کے سطر بتاتے ہیں۔ پھر یہ پالی دور میں بھی دو طرح کی، ایک پالی پراکرت ہے اور ایک اشوکی پراکرت بھی ہے، یعنی جو پالی ہے وہ اس میں سے ایک تو عام لوگوں کی ہے اور ایک اشوکا کے جو لاٹ وغیرہ پہ ملتے ہیں، تو اس طرح کی دو ہے۔ یعنی پالی کا الگ جو دور ہے جو دوسرے کام ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو خاص طور سے اشوک کا جو پایا جاتا ہے وہ الگ سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کی تفصیل پوری اس پہ آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ مختصراً اصل تینوں دور کو ایک ساتھ بیان کرنا ہے تو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس لیے مختصر کر کے بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد ہے پراکرت دور۔ یہ دور مسیحی سن سے یعنی مولود مسیح سے 500 عیسوی تک پر محیط ہے۔ ان دور پہ پراکرت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ سنسکرتی تہذیب کو پراکرتی کہتے ہیں، سنسکرتی جو تہذیب ہے اس کو پراکرتی کہتے ہیں۔ فطرت کو سنسکرت مہذب زبان تھی۔ پراکرتیں جو ہیں فطری یعنی غیر مرصع عوامی ہیں، یعنی یہ پراکرت سے خود بخود قدرتی طور پر، فطری طور پر نیچرل جو ہے یہ وجود میں آ گئی ہیں۔ اور مستند جو پراکرت ان دور میں سمجھے جاتے ہیں وہ 5 پراکرت ہے: شورسینی، مہاراشٹری، ارد ماگدی، ماگدی اور پیشاچی۔ تو یہ 5 جو پراکرت ہے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے، پوچھ بھی لیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ پراکرتوں کی الگ الگ، کسی نے 3، کسی نے 5، کسی نے 7 اس طرح کر رکھی ہے۔ پھر اپبھرنش میں بھی آگے ہم دیکھیں گے کہ اس میں بھی کئی کر رکھی ہے، لیکن جو مستند یہی پراکرتیں سمجھی جاتی ہیں اور یہی پھر اپبھرنش میں بدل جاتی ہیں۔ اب دیکھ لیجیے اسے تاکہ آپ کو یہ نقش ہو جائے۔ پراکرت شورسینی، مہاراشٹری، ارد ماگدی، ماگدی اور پیشاچی۔ اب مختصر ان کے کو دیکھتے ہیں۔ شورسینی یہ مدھ دیش کی پراکرت ہے۔ کہاں کی؟ مدھ دیش، مدھ ایشیا جو اوپر آیا تھا بولیوں میں بھی، تو اس علاقے کی ہی یہ بھی زبان ہے۔ مدھ دیش کی پراکرت، اس کا مرکز شورسین یعنی متھرا کا علاقہ ہے۔ کہتا اس کی 2 بولیاں ہیں، ابھیرا ہیری اور اونتی کا ذکر ملتا ہے۔ ابھیرا ہیری اور اونتی کا ذکر ملتا ہے۔ اونتی جو ہے اجین کے پاس کی شورسین، اونتی جو ہو گیا ہے یہ اونتی اجین کے پاس کی شورسینی ہے۔ تو اس میں مرکز کہاں ہے؟ شورسین یعنی متھرا کا علاقہ ہے۔ اس کی 2 بولیاں ہیں، ابھیرا اور اونتی، اور اونتی جو ہے یہ کہاں کا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے دوسری مہاراشٹری۔ مہاراشٹری میں 2 طرح کی باتیں کہی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہی جو مراٹھا کا علاقہ ہے اسی کو بولتے ہیں کہ اسی علاقے کی بولی ہے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پورے ہندوستان کی یہ بولی رہی ہے، بڑے وسیع پیمانے پہ یہ رہی ہے، اس اعتبار سے اس کو مہاراشٹر بولتے ہیں۔ مہا یعنی بہت بڑا، اسی سے مہاراشٹر، راشٹر یعنی دیش، تو اس اعتبار سے مہاراشٹر یعنی پورے دیش کی
شوال بلاک نے مراٹھی کو اسی سے ماخوذ کیا ہے کہ مراٹھی جو ہے وہ مہاراشٹری سے ہی نکلی ہے، لیکن منموہن گھوش اور سکمار سین مہاراشٹر کے معنی بڑا ملک لے کر اسے پورے ملک کی زبان مانتے ہیں۔ منموہن گھوش کی رائے ہے کہ یہ شورسینی کے بعد کی شاخ ہے جو شمال سے دکن چلی گئی ہے، یہ کہتے ہیں۔ اس میں یاد کیا رکھنا ہے، یہ قواعد نگاروں کی محبوب بولی ہے۔ قواعد اگر سب سے پہلے لکھے گئے ہیں، اگر کسی نے پوچھا تو آپ کہیں گے کہ مہاراشٹر میں بولی میں لکھی گئی۔ وہ پراکرتوں میں سب سے پہلے مہاراشٹری کے قواعد درج کرتے ہیں، یعنی سب سے پہلے اسی کے قواعد لکھے گئے ہیں، تو یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ اس کے بعد ارد ماگدی۔ ارد ماگدی کیا ہے؟ ارد ماگدی یعنی لغوی معنی ہے آدھی ماگدی، ارد کا لفظی معنی ہے آدھی، تو اسی سے آدھی ماگدی۔ یہ شورسینی اور ماگدی کے بیچ کا جو علاقہ ہے وہاں کی بولی ہے۔ اس کا مقام کوشل یعنی اودھ اور مشرقی یوپی تھا۔ یہ تمام پراکرتوں میں سب سے قدیم ہے، تو یہ یہاں یاد رکھنا ہے۔ اگر تو اس میں غلطی کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے تو ارد ماگدی بولی کے اعتبار سے سب سے قدیم ہے، لیکن سب سے پہلے قواعد جو لکھی گئی وہ مہاراشٹری میں لکھی گئی ہے، تو یہاں پہ فرق تھوڑا سا دیکھ لیے مہاراشٹری اور ارد ماگدی میں۔ پھر ماگدی کیا ہے؟ ماگدی یہ پورے مشرقی ہندوستان کی بولی ہے، جہاں پہ پراچیہ کہہ لیجئے، پراچیہ کی جو زبان تھی بولی رہی ہے ویدک دور میں، تو وہ دوسرے دور میں جو ہے یعنی وسطی ہند آریائی میں وہاں پہ ماگدی پراکرت رہی ہے۔ اس کا مرکز مگدھ دال ساکن یعنی جنوبی بہار تھا۔ آریہ اس پراکرت کو حقارت سے دیکھتے تھے، جیسے پراچیہ کو دیکھتے تھے۔ اروچی سے شورسینی سے نکلی ہوئی مانتا ہے۔ اروچی نے کہا کہ یہ الگ سے نہیں ہے بلکہ شورسینی سے ہی ماگدی نکلی ہوئی ہے۔ لنکا میں پالی کو بھی ماگدی کہا جاتا ہے، پالی جو اوپر ہم پہلے دور میں پڑھے ہیں اس کو بھی ماگدی کہتے ہیں، لیکن اس کا ماگدی پراکرت سے کوئی تعلق نہیں، اس میں اور اس میں بالکل الگ ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ پالی ہی ماگدی بنی ہے، اس کا اس سے نہیں، بس پالی کو بھی وہ لوگ ماگدی کہہ دیتے ہیں، لنکا میں کہا جاتا ہے۔ اس کی یہ 5 بولیاں ہیں: باہلو کی، شکاری، ڈھکی، شابری، چانڈالی، تو یہ 5 بولیاں رہی ہے ماگدی کی۔ اب اس کے بعد آخری اور 5ویں پیشاچی۔ پیشاچی سنسکرت میں پیشاچ بھوت کو کہتے ہیں اور کچے گوشت کو بھی کہتے ہیں، آگے دیکھیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھوتوں کی زبان کہہ سکتے ہیں۔ گونڈی اور راج شیکھر نے اسے بھوت بھاشا بھی کہا ہے، اسی لیے اسے بھوت بھاشا بھی کہا ہے۔ کس نے؟ گونڈی اور راج شیکھر نے۔ اتنے اندر سے سوال نہیں پوچھا کہ کس نے کہا ہے بھوت، بس اسے بھوت بھاشا کہا جاتا ہے۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کس پراکرت کو بھوت بھاشا کہا جاتا ہے، تو یاد رکھیے۔ پیشاچی کے معنی مردم خور یا کچا گوشت کھانے والے بھی بتائے گئے ہیں، تو اس معنی میں بھی یہ جو ہے یہ کشمیر وغیرہ کا جو علاقہ ہے وہاں کی بولی ہے۔ گریرسن لکھتا ہے کہ پیشاچی عام معنی میں پراکرت نہیں ہے، یہ سنسکرت کی ہم عصر ایک قدیم بولی ہے، یعنی الگ سے یہ پراکرت نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پراکرت کی وجہ سے عام بولیوں جو یہاں کی بولی تھی اس کی وجہ سے کوئی بولی وجود میں آئی ہے، ایسی کوئی پراکرت نیچرل طور پہ نہیں ہے، بلکہ جب سنسکرت آئی تھی اس وقت پیشاچی بھی وجود میں تھی، یعنی اس کے ساتھ یہ بھی چل رہی تھی، تو اس طرح یہ سنسکرت کی بیٹی تو نہیں بلکہ بہن ہو جائے گی، دختر نہیں ہے، خار ہے، ٹھیک۔ تو یہ 5 بولیاں تھی پراکرت کی۔ اب ہے ابھرنش دور۔ ابھرنش یہ دور 500 عیسوی سے 1000 عیسوی تک محیط ہے، اور یہی مسعود حسین خان اسی کو لے جاتے ہیں جدید دور میں، اور وہ کہتے ہیں 1000 عیسوی سے لے کر 600 عیسوی سے 1000 عیسوی تک وہ مانتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ دونوں کئی بار میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو کنفیوژن ہو، لیکن اسی لیے بول رہا ہوں کہ اس سے متعلق سوال پوچھے جا رہے ہیں، اور ایسے بھی مستند کتاب مانی جاتی ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، تو اس لیے چیزوں کو تھوڑا سا آپ کلیئر کر لیجئے گا۔ پھر بھی اگر نہ کلیئر ہو تو ایک اس پہ بالکل الگ سے ویڈیو ہے، تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ابھرنش کا معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے بھرشٹ یا مسخ شدہ، کہ ہے ابھرنش کا، یعنی جو زبان ہے وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔ زبان کے معنی میں اس کا پہلا استعمال بھاما کاویہ النکار جو ہے اس میں انہوں نے کیا ہے، اور چنڈے کے پراکرت لکشٹم میں صدی
छठी सदी ईस्वी में मिलती है। इन भामा की जो काव्यालंकार है उसमें मिलता है, और चंडी की प्राकृत लक्षटम में छठी सदी ईस्वी में मिलता है। तो सबसे पहले इस्तेमाल भामा ने किया है अगर कहा जाए अपभ्रंश को। तो फिर कितने अपभ्रंश हैं, तो वही जो 5 प्राकृत थी वही ली जाती है। हालांकि अलग अलग किसी ने पराचित भी कहा है, अब उपपराचित भी कहा है, और भी कई अपभ्रंश करा दी, नागर अपभ्रंश भी कहा गया है। लेकिन आमतौर पे ये होता है कि जो प्राकृत थी वही 5 फिर अपभ्रंश हो गई हैं, यानी वही शोषिनी, महाराष्ट्री और अर्धमागधी, मागधी और पेशाची, ये अपभ्रंश है। हालांकि फिर अलग से अलग कई अलग लोगों ने बताई है। अब आखिर में है जो जदीद हिंद आर्याई। इसमें हुआ यह है कि कई बोलियां इन अपभ्रंशों से वजूद में आई हैं, अलग अलग अपभ्रंश से अलग अलग बोलियां वजूद में आई हैं। इसमें सबसे पहले जो तकसीम की जाती है वह अलग से ये है कि हॉर्नले और ग्रियर्सन क्या है। हॉर्नले ने ये तस्वूर पेश किया है कि आर्य जो आए हैं वो 2 गिरोह में आए हैं। एक पहला गिरोह आया है, दूसरा गिरोह आया है। तो जो दूसरा गिरोह आया है और पहले गिरोह से लड़ाई हुई है, और उसमें जो शिकस्त पाएगा वो दूर चला जाएगा। तो ये अब उसकी वजह से मसला क्या होगा, ये बाद में आए हैं उनकी अलग बोली होगी, और जो पहले आए हैं उनकी बोली, यानी अंदरून बैरून की इनकी लड़ाई होगी। और जदीद बोलियों की उसने जो गिरोह बंदी की है वो इन्हीं के एतबार से की है कि अंदरून कौन है और बैरून कौन है। शायद कुछ चीज़ आपको समझ में आ जाए। चलिए, जदीद हिंद आर्याई ये जो है 1000 ईस्वी से ताहाल है ये दौर। हॉर्नले ने पहली बार ये नज़रिया पेश किया कि हिंदुस्तान में आर्य 2 गिरोह में आए। तो अगर ये कहा जाए कि 2 गिरोह में आर्य जो आए हैं, ये नज़रिया किसने पेश किया है, तो यहाँ पे आपको हॉर्नले का नाम याद रखना चाहिए, ग्रियर्सन का नहीं, हॉर्नले का। तो इन 2 नामों में आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है। किसने कहा है, तो हॉर्नले ने कहा है कि 2 गिरोह में आए। दूसरा गिरोह जब आया तो वो मरकज़ में घुसकर जा बैठा और वहाँ पर पहले से बसे हुए आर्यों को बेदखल कर दिया, इधर उधर भगा दिए। वो लोग हटकर मगरिब, जुनूब और मशरिक में फैल गए। तो इस तरह वो लोग फैल गए और ये जाकर अंदरून मरकज़ में बैठ गए। अब देखिए, ग्रियर्सन ने हॉर्नले का नज़रिया कदर तरमीम के साथ कबूल किया। उन्होंने अंदरूनी बैरूनी की बात मानी, लेकिन उनके मुताबिक पहला गिरोह दरमियान में बसा रहा और बाद का गिरोह तीनों तरफ यानी मगरिब, जुनूब और मशरिक में बस गया। तो ये हुआ है। तो ये दोनों की है, यानी उनका मानना था कि जो बाद में आए वो ताकतवर थे और वो भगा दिए सबको, और ग्रियर्सन का है कि नहीं, वो अपने मरकज़ में पिटाई उटाई खाकर वहीं पे बरकरार रह गए और जो आए हैं वो इर्द गिर्द बस गए हैं। अब इस एतबार से 2 गिरोह की जाती है, अंदरूनी और बैरूनी। ये अंदरूनी गिरोह की जो बोलियां हैं जो जदीद हिंदी, उसमें मगरिबी हिंदी जिसको हम तफसील से आगे पढ़ेंगे, मशरिकी हिंदी अलग वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए इसमें इसका जिक्र नहीं होगा। उसके बाद पंजाबी, पहाड़ी, राजस्थानी और गुजराती हैं। अब मगरिबी हिंदी किससे आई है, किस अपभ्रंश से, तो शोरसीनी से आ गई है। मशरिकी हिंदी अर्धमागधी से आ गई है। उसके अलावा ये सब भी मैं बताया ना कि कुछ जो है वो अलग से भी आपको पढ़ने को मिले। टक्की, घश, उपनागर, नागर। तो टक्की से पंजाबी, घश से पहाड़ी, उपनागर से राजस्थानी और नागर से गुजराती, ये अंदरूनी गिरोह की बोलियां रही हैं। अब फिर इसमें से अब आगे मज़ीद पढ़ेंगे कि मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं, मशरिकी हिंदी की जो 3 बोलियां हैं, और अब ये चीज़ें हम इसमें तफसील में नहीं जाएंगे। पंजाबी, पहाड़ी, राजस्थानी और गुजराती में, हाँ जब मगरिबी हिंदी की हम पढ़ेंगे तो उसमें जो ज़ुबानें हैं, इसलिए कि मगरिबी हिंदी ख़ास तौर से हमारे सिलेबस में अलग से जिक्र किया गया, तो उसको हम पढ़ लेंगे। मशरिकी हिंदी के बारे में भी सवाल आता है तो उसको मुख्तसरन पढ़ लेंगे। आइए, मशरिकी की बोलियां जो है, या मशरिकी हिंदी की जो बोलियां कह सकते हैं, मशरिकी हिंदी बोलियां जो है ये कौन कौन सी हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। मशरिकी हिंदी,
مشرقی ہندی ارد ماگدی سے ماخوذ ہے، ابھی بتایا۔ اس کی 3 بولیاں اودھی، بگھیلی اور چھتیس گڑھی۔ اس میں سے بگھیلی اور چھتیس گڑھی یہ جو 2 ہیں، بگھیلی اور چھتیس گڑھی یہ جو 2 بولیاں ہیں، یہ کہاں کی ہیں؟ آخر کی 2 بولیاں مدھیہ پردیش کی بولیاں ہیں، ٹھیک۔ اب اودھی کہاں کی؟ اودھ یعنی لکھنؤ اور فیض آباد کی کمشنریوں نیز الہ آباد کی کمشنری میں شمالی حصے کو چھوڑ کر یہ ان تمام علاقے کی بولی اودھی ہے، ٹھیک۔ تو یہ تو ہو گئی اس میں، لیکن اب خاص سوال کہاں سے آتا ہے یہ دیکھیں۔ اس میں جائسی کی پدماوت ہے اور تلسی داس کی رام چرتر مانس یعنی رامائن ملتی ہے۔ اب اس میں سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ کس کی بولی ہے، یعنی یہ پوچھ لیا جاتا ہے پدماوت کس میں لکھی گئی، تو یہ اودھی میں آتی ہے۔ اسی طرح تلسی داس کی جو رامائن ہے وہ کس میں؟ وہ اودھی میں۔ اور اگر اودھی کے بجائے ارد ماگدی کا لفظ آ جائے اس لیے کہ اسی سے آئی ہے تو پھر آپ ادھر بھی منسوب کر سکتے ہیں، اودھی نہ ہو تب، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو پدماوت سے ریلیٹڈ ابھی سوال آیا تھا پی جی ٹی، ڈی ایس ایس بی پی جی ٹی میں سوال آیا تھا کہ پدماوت کس میں ہے، تو وہ اودھی کی بولی میں لکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بگھیلی، بگھیلی اس کا مرکز ریوا اور ستنا ہے اور چھتیس گڑھی کا چھتیس گڑھ ہے۔ اس میں سے جو بگھیلی ہے اس کو رام بابو سکسینہ نہیں مانتے ہیں، اس لیے یہ 2 ہی قرار دیتے ہیں۔ رام بابو سکسینہ مشرقی ہندی کی صرف 2 بولی اودھی اور چھتیس گڑھی کو قرار دیتے ہیں، تو بگھیلی کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں بیرونی گروہ میں کیا ہے۔ بیرونی گروہ میں ہے لہندہ، سندھی، مراٹھی، بہاری، اڑیا، بنگالی، ٹھیک، آسامی۔ تو یہ بولیاں ہیں۔ ان کے ماخذ کون کون سے ہیں، کیا ہیں؟ گریسن نے لہندہ اور پنجابی کو علیحدہ زبان مانا ہے، لیکن پنجاب کے ماہرین جو ہیں ماہرین لسانیات اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں کہ لہندہ جو ہے، لہندہ اور پنجابی الگ، تو یہ دونوں کو انہوں نے الگ مانا ہے لیکن وہ لوگ ایک ساتھ مانتے ہیں۔ اب سندھی کے بارے، سندھی بھی براجٹ سے نکلا ہوا ہے، مراٹھی مہاراشٹری سے، اور ارد ماگدی جو ہے، ارد ماگدی یہ بنگال، ارد ماگدی سے یہ نکلی ہے، بنگالی، آسامی، بہاری اور اڑیا، یہ بولیاں ہیں۔ اب اس میں سے ہم دیکھیں گے کون سی بہاری کے بارے میں، جو عام طور پہ تفسیری ہم پڑھتے ہیں اور اس کی بولیوں کے بارے میں سوال بھی آ جاتا ہے۔ تو یہ بہاری کے نام سے کوئی واحد زبان نہیں ہے، بہاری کے نام سے کوئی الگ سے کوئی زبان نہیں ہے، بلکہ یہ 3 بولیوں کے مجموعے کا نام ہے، کہہ لیجیے میتھلی، مگہی اور بھوجپوری۔ تو یہ 3 زبانیں، میتھلی یا ترہٹی جو ہے یہ شمال مشرقی بہار کی بولی ہے، اس کا مرکز دربھنگا ہے، اور ودیاپتی جو ہے میتھلی کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے۔ ایسے اتنی بنیادی سوال نہیں پوچھیں گے، خاص طور سے دکن کی۔ اس میں مگہی یہ جنوبی بہار کی بولی ہے جو پٹنہ، گیا، ہزاری باغ وغیرہ میں رائج ہے، یہ خاص ماگدی کا علاقہ ہے، ٹھیک۔ اور بہار ارد ماگدی سے آئی۔ بھوجپوری اس بولی کا نام بہار کے ضلع شاہ آباد کے پرگنہ بھوجپور سے ماخوذ ہے۔ اس بولی کا علاقہ کیا ہے؟ مشرقی یو پی میں گورکھپور اور بنارس کی کمشنری، اور بہار میں شاہ آباد اور چمپارن وغیرہ کے جو ضلع ہیں وہ اس میں وغیرہ جو ضلع ہیں وہاں بولی جاتی ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے۔ تو اس طرح یہ مکمل ہو گئے، ہم نے کیا کیا پڑھا، 3 دور پڑھ رکھے ہیں، تینوں دور کی جو بنیادی چیزیں وہ بھی، اور یہ ساتھ ساتھ آپ کو urduexams.com پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، تو وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔